نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان اكثرهم مشركين تم فرماؤ زمین پر چل کر دیکھو ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ان میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، محبوب آپ فرما دیں اے مشرکو، تم اپنے سفر کے دوران عذاب یافتہ قوموں کی سرزمین پر چل کر عبرت کی نگاہ سے دیکھ لو، تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ برائی کرتے رہے اور برے بنتے رہے، تو ان برے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان میں سے اکثر لوگ مشرک اور باقی لوگ دیگر گناہوں میں مبتلا تھے۔ جب انہیں ان کے شرک اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا گیا تو کفار قریش اور دیگر مشرکوں میں سے جو ان کے طریقے پر چلے گا جو پچھلے گزر چکے، فرمایا کہ جیسے وہ تھے اگر یہ بھی اسی طرح اپنے کفر پر قائم رہے، اپنی گناہوں پر قائم رہے کہ ڈٹے رہے اور گناہوں پر اصرار کرتے رہے اور شرک کرتے رہے، تو فرمایا یہ بھی ان کی طرح ہلاک اور برباد کر دیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا محبوب انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اپنے کفر اور شرک سے وہ باز آ جائیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا منہ دین مستقیم کے لیے سیدھا کر لو کہ جس دن کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، لیکن مراد آپ کی امت ہے، اور معنی اس آیت کریمہ کا یہ بنے گا کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے دین اسلام پر مضبوطی سے کے ساتھ قائم رہو اور دین اسلام کو پھیلانے میں مشغول رہو، اور کافروں کے ایمان نہ لانے پر محبوب آپ غمزدہ نہ ہو۔ اور قیامت کا دن ایسا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں، اور اسی دن یعنی وہ دن آنا یقیناً ہے۔ فرمایا وہ دن جب آئے گا تو اس دن کیونکہ حساب کتاب ہوگا، تو فرمایا حساب کے بعد لوگ الگ الگ ہو جائیں گے کہ جنتی جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ کی طرف چلے جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا یہ وہ آیات ہیں کہ دیکھیے کہ ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی، آگے جو آ رہی ہیں وہ بڑی غور سے سنیے گا۔ فرمایا من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کرے وہ اپنے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی دنیا میں اللہ کے ساتھ کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اس کے کفر کی وجہ سے دوسرے نہیں اللہ تعالیٰ پکڑے گا بلکہ وہ خود پکڑا جائے گا جس نے کفر کیا۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کوئی اچھا کام کر کے خوش نہ ہو، یعنی میں اچھائیاں کر رہا ہوں، تو فرمایا جو اچھا کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کر رہا ہے۔ فرمایا جنت کے درجات میں وہ راحت اور آرام پائے گا اگر وہ اچھا کام کرتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے، اسے ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں۔ کسی کی برائی کرنا اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کسی کا اچھائی پر چلنا ساری زندگی اسے کوئی، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ فرمایا کہ ہم جو اچھا یا برا عمل کریں گے اس کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہی ہوگا۔ اور اسی چیز کو قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر، میں دو آیتیں آپ کے سامنے قرآن میں سے اور عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا،
فرمایا اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہوگا۔ یعنی دنیا میں ایک قانون دے دیا، جو کس کے ساتھ اچھائی کرے گا اس کو اپنے لیے کر رہا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ بھی کرے گا اور اپنے لیے بھی اچھائی کرے گا، اسی کے لیے بہتری ہے۔ اور فرمایا کہ برائی چاہے خود کرے یا کسی کے لیے وہ برائی کا سوچ کر وہ کھڈے کھودے، تو وہ سوچ لے کہ وہ اپنے لیے ہی نقصان اٹھائے گا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، اور جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات ہی کے لیے کرتا ہے، یعنی نیکی کر کے کسی پر احسان نہیں جتانا، یا نیکی کر کے انسان تکبر میں مبتلا نہ ہو، نیکی کر کر اس کو دکھا کر ریاکاری کر کے برباد نہ کر دے، بلکہ فرمایا جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات ہی کے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی خلاف وہ برا عمل کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ تمہارا رب وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں سے علماء نے آگے اور مزید بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح آخرت میں اچھے عمل کا فائدہ اور برے عمل کا نقصان عمل کرنے والے کو ہوگا، اسی طرح قبر میں جو بندہ پہنچے گا، کیونکہ محشر کے میدان سے پہلے قبر میں جانا ہے، تو فرمایا قبر میں بھی اچھے برے اعمال کا فائدہ اور نقصان اسے ہی ہوگا کہ جس کے عمل اگر اچھے ہوں گے تو قبر میں بھی اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جس کے عمل اچھے ہوں گے وہ عمل کو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس کے لیے انسیت بنا دے گا، یعنی اس سے مانوس ہوگا، اور اس کے عمل اس کی قبر کو وسیع بھی کروائیں گے، اس کے عمل اگر اچھے ہیں تو اس کی قبر کو منور بھی کر دیں گے، اور اسے قبر میں دہشتوں مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جس کے عمل ہی ساری زندگی برے رہے تو اس کا اپنا نقصان یہ ہوگا کہ جب وہ قبر میں پہنچے گا تو وہ اپنے اعمال کو جب اصلی صورت میں دیکھے گا، آج تو برائی کر لیتے ہیں لیکن یہ اللہ قبر میں دکھائے گا کہ اعمال کی شکل دکھائے گا، تو فرمایا جب وہ قبر میں پہنچیں گے تو وہ دہشت زدہ ہوں گے، اور انہی کے اعمال ان کی قبر کو اور تنگ کروا دے گی، اور مزید اندھیرا ان کی قبر میں ہوگا اور اسے دہشتوں مصیبتوں اور عذاب سے نہ بچائیں گے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانے، جتنی زندگی اللہ نے دی ہے وہ اسے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں لگا دے، تاکہ اس کی قبر جو ہے، قبر بھی طویل زندگی ہے، قبر کی زندگی بھی ایک طویل ہے، کیونکہ قیامت کا ہمیں نہیں پتہ کب محشر کا، قیامت یقیناً آئے گی، وہ ٹلے گی نہیں، لیکن قبر کی بھی زندگی ہے، تو قبر کی جو طویل اور حشر کی جو زندگی ہے وہ بھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو فرمایا کہ وہ اچھے کام کر لے تاکہ قبر میں بھی کام آئے اور حشر میں بھی کام آئے، اور وہ خود کو کفر سے، گمراہی سے، بد مذہبیت سے اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، تاکہ قبر و حشر میں اپنے برے اعمال کے نقصان سے محفوظ رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ آپ اپنی ایک نصیحت کرتے ہوئے دو شعر کہتے ہیں، بڑے خوبصورت شعر کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اترتے چاندنی، فرماتے ہیں اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ آگے فرمایا اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھرتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو مزید اور اچھے انداز میں، اسی آیت کو پہلے آپ نے ابھی سماعت کیا کہ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر، جو اچھا کام کریں وہ اپنے لیے ہی تیاری کریں۔ اب ان کے لیے انعام کیا ہے وہ اگلی آیت میں اللہ نے پھر فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔
یعنی دیکھیے کیا پتہ چلا اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ مومن کو پسند کرتا ہے، اللہ کافر کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت کے علماء نے دو معنی کیے۔ پہلا معنی علماء نے یہ کیا اس آیت کے ضمن میں کہ جو لوگ اچھا اور نیک کام یعنی نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہیں تاکہ اللہ اپنے فضل سے نیک اعمال کرنے والوں کو، مسلمانوں کو جزا عطا فرمائے۔ اور فرمایا دوسرا معنی اس کا یہ بنے گا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس لیے الگ کر دیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو صلہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے دنیا میں ایمان قبول کیا اور ساری زندگی نیک اعمال کیا۔ صرف ایمان نہیں، آپ قرآن میں جہاں جہاں دیکھیں گے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ بعض لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، یہ کافی ہے، اعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں، نماز سے، روزوں سے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو وہ زکوٰۃ سمجھتے ہیں، نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح حج فرض ہو جائے تو نہیں کرتے، بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، بعد میں وہ پتہ نہیں بچے نہ بچے تو ساری زندگی وہ حج نہیں کر پاتے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بار بار پتہ چل رہی ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صلہ عطا فرمائے گا۔ اور بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ کافروں سے سخت ناراض ہے، اسی وجہ سے انہیں سزا دے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات علماء نے کہا یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ بندہ اس گمان میں بھی نہ رہے کہ میرے نیک اعمال کی وجہ سے مجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ آیت سے کوئی اس کا مطلب یہ نہیں، یہاں پر یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ من فضلی، اس جملے میں، اس آیت کریمہ میں، کہ نیک اعمال کا صلہ دینا اور نیک اعمال کے بدلے اسے ثواب اور جزا دینا یہ اللہ پر لازم نہیں ہے۔ وہ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے، یہ اس کا کرم ہے، اور قیامت کے دن جنت کی صورت میں وہ اسے جنت عطا کرے، یہ اس کا بہت بڑا فضل و کرم ہوگا۔ تو ہر وقت ہمیں یہی بات قرآن میں بھی بار بار ملتی ہے کہ تم اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تو یہی مسجد سے نکلنے کی دعا جو ہوتی ہے یہی ہمیں سکھائی گئی کہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ یہ صرف مسجد سے نکلتے ہوئے نہیں بلکہ ہر وقت بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو مانگتے رہنا چاہیے، اور یہی بات ہمیں بار بار سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل سے کل قیامت کے دن ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، ہماری قبر اچھی کر دے، ہماری آخرت اچھی کر دے۔ مولا تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے بہن بھائیوں سے، حضور کی امت سے راضی ہو جا۔ اللہ اپنی رضا کی دولت دے دے۔ یا اللہ حضور کی امت جو پریشان ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں، کہ اللہ جہاں جہاں پریشان ہے میرے آقا کی امت کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے آقا کی امت پر رحم و کرم نازل فرما، میرے آقا کی امت پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ حضور کی امت کے صدقے اللہ ہم سب پر، یا اللہ ہمارے گھر والوں پر، یا اللہ میرے آقا کے صدقے میں ہماری مولا کریم ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، اور ہماری جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو درس قرآن کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔